بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ سورہ نجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نجم مکی سورت ہے اور اس سورت کا زمانہ نزول 590 کے لگ بھگ ہے، اور جو واقعہ اس کے حوالے سے اس کے ضمن میں آتا ہے اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ رجب 590 میں صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو اسی سے یہ بات آگے ہمارے سامنے آئے گی۔ اس صورت کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ وہ آیت جسے آیت سجدہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھ کر سجدہ کرتے ہیں، وہ اس میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی وہ سورہ نجم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو قرآن سنانے کے لیے اس سے پہلے وہ طریقہ اختیار کرتے کہ آپ یا تو لوگوں کو نجی مجالس کے اندر یا پھر تنہائی کے اندر فردن اللہ کا پیغام پہنچاتے، اس لیے کہ ابھی تک وہ صورت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ مجمع عام کے اندر لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے، بیان کیا جائے۔ یہ ایک مشکل امر تھا، لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر رکھی تھی، اور وہ آپ کی بات سننے کے بجائے ایسا ماحول بنا دیتے کہ جس کے نتیجے میں بات سنائی نہ جا سکے، یعنی شور مچاتے۔ یوں کہیے کہ کسی کی بات نہ سننی ہو تو جتنے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ سارے اختیار کرتے، یعنی گانے بجانے تک کی بات جو ہے وہ ہوتی، یعنی اور اس طریقے سے گویا آپ کی بات کو سنا نہ جا سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اچانک ایک ایسے مجمع میں، جب بہت یعنی سب لوگ موجود تھے، ایک مجمع عام میں آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان پر یہ سورہ نجم جو ہے وہ جاری کر دی۔ اور لوگوں کا عالم یہ تھا کہ اس سورت کو سنتے ہوئے اس سورت کے مضامین سے اتنے متاثر تھے، ان کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ کسی کو یہ یاد نہ رہا کہ اس بات کو سننا نہیں ہے، اور شور مچانا اور جو کچھ کرتے تھے گویا اس موقع پر وہ سب بھول کے اس کو سننے لگے۔ اور سنتے سنتے یہ کیفیت ان پر طاری ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے اختتام پر سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ سب لوگ سجدے میں چلے گئے، یعنی مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے، آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ تو جب اس سے یہ جو حبشہ کی بات سامنے آئی تھی، ہجرت حبشہ کے حوالے سے، تو وہاں یہ روایت اس طرح سے پہنچی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، یعنی سجدے کی بات سنی اور یہ بات پہنچی اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، آپ نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ لیکن جب وہ پہنچے اس بنیاد پر وہ لوگ واپس آئے، ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ حالات تو وہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ پھر ہجرت کی، اور زیادہ بڑی تعداد میں ہجرت کی، پھر دوسری ہجرت حبشہ کہلاتی ہے۔ تو یہ اس کے معاملے میں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 590 کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک انہوں نے طوفان برپا کر رکھا تھا، اور معاذ اللہ ان کا کہنا یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ جو ہیں
اب بے دین ہو گئے، گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی آپ جو ہے راستہ چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی وہی جو جس راستے پر گمراہی کے وہ تھے اس کے حوالے سے وہ یہ بات کہتے تھے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی ان کے طریقے پر نہ رہے، آپ کبھی بھی ان کے طریقے پر نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ نے کسی اور طریقے کی طرف دعوت نہیں دی تھی، اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ آپ ہمارے ہی طریقے پر ہیں، یعنی ان کا خیال، ان کا گمان یہ تھا۔ تو بہرحال جب یہ بات سامنے آئی، اللہ کے رسول نے جب دعوت دینی شروع کی تو اب اس کو جو ہے انہوں نے غلط فہمیاں پھیلانی شروع کر دی اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا۔ تو یہ بات اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں، یعنی بھٹکنا تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی راستے سے بھٹک گیا، اور بہکنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے جان بوجھ کر کوئی غلط راستہ اختیار کر بیٹھے، آگے اس کی بات آ رہی ہے۔ تو یہ بات کہ وہ یہ کہتے تھے، تو اس میں خاص طور پر یہ بات بتائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہ ان کے لیے آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں، انہوں نے اس فرشتے کو خود دیکھا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے، انہیں اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا، لہذا تم ان سے جو جھگڑ رہے ہو تو یہ جھگڑنا بالکل ایسے ہے جیسے کسی دانا و بینا سے کوئی نابینا اور کوئی ناسمجھ ان سے جھگڑا کرے۔ اب ظاہر ہے کہ جو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ کیسے اس کی بات سے متاثر ہو سکتا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے اور پھر بھی جھگڑا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اس میں مشرکین مکہ سامعین کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان پر ہے، من مانے مفروضات پر قائم ہے، تم نے دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے، انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، اس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی علم، جبکہ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ علم کی بات بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے اور وہی بتائے گا صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ مضمون بھی آئے گا کہ اللہ جانتا ہے کون راہ راست پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے، ہر ایک کے عمل کو وہ جانتا ہے۔ تو فیصلہ اس پر ہونا ہے کہ اللہ کے علم میں تم متقی ہو یا نہیں، یہ بات جو اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اس میں بتا دی گئی کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصوروں سے وہ درگزر فرمائے گا۔ پھر اس میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، جس عقیدے کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ کوئی نئی اور نرالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو پچھلی قوموں کا ذکر تمہارے سامنے آتا ہے کہ عاد اور سمود اور دیگر قومیں جو تباہ ہوئیں، ان کی تباہی کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم و طغیان کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا جس سے تم بھی باز نہیں آ رہے ہو۔ اور پھر آخر میں یہ کہا کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے، فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اپنی اس نادانی پر تمہیں رونا کیوں نہیں آتا۔ تو غرضی کے خاتمہ کلام اتنا زبردست تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو لوگ سجدے میں چلے گئے۔ آغاز کرتے ہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ نجم کا لفظ جو ہے ستارے کے لیے، تو یہاں مختلف ستاروں کے نام لوگوں نے لیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے النجم بول کر جن سے نجوم یعنی ستاروں کی بات، ستارے سارے ستارے یہ مراد لی گئی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب صبح ہوئی اور سب ستارے غروب ہو گئے تو پھر حقیقت یعنی ساری چیزیں روشن ہو گئیں، سب چیزیں نظر آنے لگیں، اس لیے کہ رات کے تاریکی میں جب کہ ستاروں کی روشنی ہو تو پھر اس روشنی کے اندر پھر آدمی کے لیے پوری طرح سے چیزوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اشیاء صاف نظر نہیں آتی ہیں، مختلف اشیاء کی دھندلی شکلیں نظر آتی ہیں، ان سے دیکھ کر آدمی غلط اندازے کر سکتا ہے۔ لیکن جب اندھیرا ختم ہو جائے، تارے ڈوب جائیں اور پھر سورج نکل آتا ہے اس کے بعد، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر پوری طرح سے
روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت بھی، اس کا ایک پہلو تو یہ کہ تاریکی میں چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تم جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت سلیم الطبع اور دانا و فرزانہ آدمی ہیں۔ ان کے بارے میں قریش کوئی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ کمال درجے کی نیک نیت اور راست باز انسان ہے۔ تو اس اعتبار سے، اس حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو اس پر دلالت یہ، یعنی اس بات کو قسم ہے تاریخ کی، جب کہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی جب تارا غروب ہو گیا تو اب یہ ختم ہو گیا تو دن نکل آیا، اب اس اعتبار سے بات ہوئی ہے۔ اور پھر اسی سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے کے اندر ہیں بلکہ روشنی میں ہیں۔ تو کیا کہا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، اس قسم سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ ما ضل صاحبکم، صاحبکم کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی تمہارا صاحب، تمہارا رفیق۔ تو اس میں یہ بات جو اس کے اندر بیان ہو رہی ہے کہ تمہارا رفیق، تو اللہ رب العالمین نے یہ ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تمہارا صاحب کے اگر بات کی ہے کہ تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی، تمہارے پاس اٹھنے بیٹھنے والا، جس کی پوری زندگی سے تم واقف ہو، کوئی اجنبی نہیں ہے، تو یہی بات کہہ کے آغاز کیا کہ تمہارا صاحب جسے تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اس کو بچہ بچہ جو ہے اس علاقے کا، اس مکے کی وادی کا جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں اور ان کی سیرت کیا ہے، ان کا اخلاق کردار کیا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، وہ بھٹک گئے ہیں، وہ بہک گئے ہیں، تو تمہاری بات کون مانے گا؟ یعنی کیسی بے عقلی کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو یہ بات ہے جو اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری روشنی کے اندر اپنی بات بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اب یہ بات جو اس میں ہو رہی ہے کہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، اس مراد کیا ہے کہ جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جو کلام تمہیں سنا رہے ہیں، جو اصول تمہیں بتا رہے ہیں، جس عقیدے کی تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے خود ہی اپنی خواہش سے کوئی چیز بنا نہیں لی ہے، وہ اس بات کے خواہش مند نہیں تھے کہ انہیں نبی بنایا جائے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر وحی نازل کی گئی اور انہیں نبی مبعوث کر دیا گیا، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی بھی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا خواہش کا معاملہ نہیں ہے، اپنی سوچ کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے اس اعتبار سے یہ باتیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں اور کوئی کہیں اور سے بات نہیں آ رہی، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس میں بات کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کے تمام ارشادات، ان ارشادات کی کیا حیثیت، کیا نوعیت ہے، کیا واقعی آپ نے جو باتیں بھی کہیں وہ ساری کی ساری وحی پر مبنی تھی، یعنی ساری باتیں جو ہیں اس پر تھیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ تو اگر ہم اس کا جائزہ لیں، اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے کہ اگر اس پر ہم اس کا تجزیہ کریں تو 3 قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، اس کو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو وہ ہے، یعنی باتوں کی، آپ کی باتوں کے حوالے سے بات، ایک قسم تو وہ ہے جو آپ، یعنی آپ کی گفتگو کی جو آپ تبلیغ دین اور دعوت اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن مجید کے مضامین، اس کی تعلیمات ہیں، اس کے احکامات اور ہدایات کو آپ واضح کر رہے ہیں، تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو یہ کیا کس کی طرف سے ہے؟ یہ یعنی جو تشریح آپ بیان کر رہے ہیں یہ تشریح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی قرآن مجید کی جو تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں،
کیسے؟ اس لیے کہ آپ کی حیثیت در حقیقت قرآن کے سرکاری ترجمان اور اللہ کے نمائندہ مجاز کی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو مقرر کیا گیا، یعنی کوئی آدمی اپنی منمانی تشریح قرآن کے حوالے قرآن کی نہیں کر سکتا، چاہے کتنی لغت کو وہ لے کر آ جائے، چاہے کتنی مثالیں وہ پیش کر دے، اس کی جو صحیح تعبیر ہے وہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ لہذا جہاں تک اس کا تعلق ہے تو پھر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی جیسے قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ویسے ہی اس کی تشریح، اس کے تفصیل، اس کے بارے میں جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس دین کے معاملے میں، وہ سب کی سب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اسی لیے وحی یہ جلی اور وحی خفی کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ ایک تو وہی یا وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع، ایک وحی وہ جو کہ تلاوت ہوتی ہے اور جلی ہے یعنی سامنے ہے، اور وہ جو تلاوت نہیں ہوتی اور خفی ہے، سامنے نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ فرق یہ ہے کہ وحی جلی اور وحی مطلوع کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ وحی خفی اور وحی غیر مطلوع کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے جو معانی و مطالب ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یعنی یہ فرق اس کے اندر ہوگا، لیکن بات وہی ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دوسری قسم جو ہے اس کی گفتگو کی وہ کیا ہو سکتی ہے کہ جو کام آپ انجام دے رہے تھے، جو جد و جہد آپ نے کی ہے، اقامت دین کی جو تحریک آپ نے چلائی ہے، اور اس سارے معاملے کے اندر پھر ایک ریاست کا قیام بھی سامنے آتا ہے اور اس کے اندر پورا نظام بھی سامنے آتا ہے، تو اس سارے معاملات کے اندر آپ کی جو کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے قائد و رہنما کی حیثیت سے مختلف نوعیت کے بے شمار فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس میں ایسا بھی ہوا بعض معاملات میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا اور اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے اختیار بھی کی، یعنی سیرتی کتابوں میں آپ کو ساری مثالیں ملیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر ہے، آپ نے جہاں قیام کیا وہاں آپ کے ساتھی نے مشورہ دیا کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ نے اپنی رائے سے، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں نے خود اپنی ثوابدید پر یہ جگہ منتخب کی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کے مقابلے میں وہ جگہ زیادہ مناسب ہے، اس اعتبار سے کچھ دلیل دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ان کی رائے کو قبول کر لیا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں، کئی مثالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی باہر نکل کے لڑنا اور یہ سب چیزیں اس زمین میں سامنے آتی ہیں۔ تو آپ نے یہ کام بھی کیا کہ مشورہ بھی لیا اور بعض اوقات اپنی رائے چھوڑ کر دوسروں کی رائے پر کو قبول بھی کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اور یہ بھی بعض اوقات لوگوں نے جب بات کی تو پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، یعنی لوگ اللہ کے حکم پر کوئی بات کرنے کے لیے آمادہ، یا ظاہر ہے کہ ان کا مجال نہیں ہے کہ اللہ کا حکم تو اپنی جگہ پر وہ ساری علم اس پر مکمل ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ چاہتے ہیں تو مشورہ دیا جائے، یعنی جب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، اور جب اس بات کی آپ نے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ بات کر سکیں تو لوگوں نے اس طرح بھی بات آپ سے کی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی بات کہی، یعنی اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی بات آ گئی سامنے، یعنی اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی دی گئی کہ جہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی اس طرح کی بات کہی جائے کہ اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں، دوسرے عمل اس طریقے سے، تو فوراً وحی جلی کے ذریعے سے اصلاح کر دی گئی۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ نے یہ بات کہی، یعنی آپ کے خود تصریح فرمائی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن جہاں آپ نے یہ تصریح نہیں فرمائی، اس کو چھوڑنے کے بعد پھر جو چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے اس طرح آپ کی طرف سے منسوب ہوئیں اور یا اس کی تشریح کر دی گئی، یہ سب چیزیں بھی اللہ رب العالمین کی جانب ہی سے ہیں، چاہے وہ اجتہاد جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، یعنی آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی تائید سے حاصل ہو گئی تو وہ بھی اسی حیثیت کے اندر چلا جاتا ہے کہ جب یہ کسی اجتہاد کی اللہ تعالیٰ نے جب تصحیح کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی اجتہادات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق تھے، یعنی جس کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چاہا تو خود کر دیا اس کو، باقی ہوا کہیے کہ اللہ رب العالمین نے قبول کیا۔ تو بہرحال ان تمام کاموں کے درمیان بھی آپ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہی کام کر رہے تھے، لہذا یہ بھی اسی تعریف کے اندر آئے گی۔ اور
تیسری بات جو ہے، تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی کے عام معاملات میں جو آپ گفتگو کرتے تھے، جن کا تعلق فرائض نبوت سے نہ تھا، جو آپ پہلے بھی کرتے تھے بعد میں بھی کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں، تو اس معاملے میں اچھا یہ بات اپنی جگہ ہے، کفار کے ساتھ جو معاملات چل رہا تھا وہ تو انہی باتوں پر تھا جو آپ عقیدے کی بیان کر رہے تھے، جو آپ اسلام کی بیان کر رہے تھے، یہ تھوڑی تھا اس بات پر کہ جو آپ کے گھر میں بات ہو رہی ہے جو معاملات ہیں، تو اصل زیر بحث تو بات وہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بات یہ ہے کہ امر واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی زندگی کے اس نجی پہلو میں بھی خلاف حق نہیں نکلتی تھی، یعنی وہاں بھی آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ حق کے مطابق ہی نکلتی تھی، ہر وقت ہر حال میں آپ کے اقوال و افعال ان حدود کے اندر محدود ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کی حیثیت سے آپ کو زندگی یعنی آپ نے لیے جو طے کر دی تھی اس کے مطابق تھی، یعنی آپ ایک رسول کی حیثیت سے ہی، ایک متقی ترین فرد کی حیثیت سے ہی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے یہ آپ کی تمام معاملات کے اندر وہی کا نور کار فرما تھا، یعنی اس کی ایک کیفیت جو ہے آپ کو نظر آتی تھی۔ پھر خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا اقول الا حقا، میں کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا، یعنی جو بات بھی کرتا ہوں درست بات ہی کرتا ہوں۔ تو آپ کی اس بات کو سن کر کسی صاحب نے یہ بات کہی کہ اللہ یا رسول اللہ کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، یعنی آپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی سیرت کی کتابوں میں آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے جس میں آپ نے مزاح یعنی ایک ایسا اختیار کیا ہے جس کے اندر، اور وہ بھی اپنے انہی اصولوں کے تحت ہے، تو اس کے جواب میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، فی الواقع میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، یعنی اس کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں کہ جو خلاف حق ہو، یعنی آپ نے مزاح کی بات کی ہے لیکن وہ بھی اگر کسی سے آپ نے کہا کہ ہم تجھے اونٹنی کے بچے پر بٹھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہے، لیکن اس میں ایک مزاح کی کیفیت ہے، تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ اسی طرح سے ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا وہ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کر لوں۔ بعض لوگوں نے منع کیا انہیں اور کہا کہ آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں، اس پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں اس کا ذکر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اکتب، آپ نے انہیں لکھنے کا حکم دیا، آپ نے کہا کہ لکھو، تم لکھتے جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کوئی بات بھی حق کے سوا نہیں نکلی ہے، یعنی یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو یہ بات کہ آپ کی پوری زندگی کے معاملے میں اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے اپنی جگہ موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور چونکہ جس پس منظر میں بات آ رہی ہے وہ تو وہی ہے کہ جو باتیں آپ دین پیش کر رہے ہیں ان کا معاملہ ہے، لیکن باقی باتیں بھی جو ہیں ان کے اندر وہی نہ صحیح وہی کا نور موجود ہے، یعنی وہ قابل تقلید ہیں، قابل اتباع ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے حجت ہیں اگر کہ یہ بات سامنے آ جائے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ بات ہے منسوب ہے تو ان کے لیے وہ حجت ہیں، وہ ان کے لیے قابل تقلید ہیں۔ تو فرمایا علمہ شدید القوى ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی، فرمایا کہ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، یعنی اس کو جو سکھانے کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے، کسی سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، کسی سے سن کر آ جاتے ہیں، کسی سے پڑھ کر آ جاتے ہیں، کوئی ہے جو مختلف نام لیتے تھے، گمان کرتے تھے کبھی کسی غلام کا کبھی کسی کے بارے میں، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلیم دینے والا انسان نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ یہ جو کہا کہ زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، مفسرین کی عظیم اکثریت
اس پر متفق ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ گو کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات بھی کی، لیکن یہ آگے جو تفصیل ہے وہ ساری کی ساری، اور پھر سورہ تکویر کے اندر جو مضمون آتا ہے اس کو ملا کر دیکھیں تو پھر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہاں اس سے مراد جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ اب یہ جو زبردست قوت والے کی بات کی ہے تو اس میں ایک پہلو تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ذات کے بارے میں، کہ ان کی جو ذات کے حوالے سے جو ان کی بتائی کیفیت ہے کہ وہ اس قدر اتنے زبردست ہیں، یعنی ان کی ذات کے بارے میں بتایا، اور کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، کوئی دوسرا اس کے اندر جیسے شیطان اس کے اندر دخیل ہو جائے، کوئی رکاوٹ ڈال دے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی یہ معاملہ اس اعتبار سے۔ پھر اسی کے اندر ایک بات، ایک پہلو یہ نکل آتا ہے اور اس پر گفتگو ہونے لگتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعلم ہو، یعنی اس میں جو کہا علمہ شدید القوا، کہ اسے تعلیم دی ہے، اس نے جو بڑا قوت والا ہے، زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، کہ اس سے اگر جبرائیل علیہ السلام مراد لے لیے جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے تعلیم دی ہے، وہ معلم ہو گئے، اور آپ جو ہے اس اعتبار سے گویا کہیے کہ آپ کے شرف جو ہے اس پر کوئی اس سے کمی واقع ہوتی ہے، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ بات اس طرح اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے علم سے کوئی چیز آپ کو نہیں سکھائی ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے وہ دے رہے ہیں، یعنی یہ معاملہ ان کا ہو، تو یہ معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو دیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کیا جائے، تو وہ آپ تک منتقل کرتے ہیں، لہذا اس بنیاد پر کہ یہ وہ آپ ان کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے یعنی ان کی فضیلت جو ہے اس پر قائم نہیں ہوتی کہ یہ بات کہی جائے۔ دیکھیے ایک بڑی واضح بات ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں جب فرض ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحیح اوقات بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور انہوں نے 2 روز تک یعنی 5 وقت کی نمازیں پڑھائیں، ایک اول وقت میں، دوسری دفعہ آخر وقت میں، یعنی 5 وقت کی نمازیں آپ کو پڑھائیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، وہاں پہ بات موجود ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ انہوں نے امام بن کر نماز پڑھائی ہے اور آپ نے نماز پڑھی ہے ان کے پیچھے، تو اس سے ان کی عظمت جو ہے یا فضیلت قائم نہیں ہوتی، اسی لیے کہ اللہ کی طرف سے کام پر مقرر کیے گئے، آپ یہ جا کے انہیں بتا کے آئیے یہ کام، ورنہ تو جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اس اعتبار سے کہ وہ چیز انہیں سکھائی جائے، وہ بتائی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذریعہ بنایا، اور یہ بات تو ہمارے سامنے ہے ہی۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ بات کی، اسے مسجود ملائک تو پہلے ہی بنا رکھا ہے، تو یہ اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کی گئی ہے۔ پھر دوسری بات اس کے اندر یہ کہ جو کہا ان کے بارے میں کہ جو کہا ذو مرہ فاستویٰ، ذو مرہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی میں جو اس کی تشریح ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی گئی ہے، تندرست اور صحیح القوا کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، صاحب الرائے اور عاقل الدانہ کے معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جامع لفظ استعمال کیا کہ جس میں عقلی اور جسمانی دونوں طرح کی قوتوں کا امکان ہے، دونوں طرح کی قوتوں کے کا کمال پایا جاتا ہے۔ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بات اس اعتبار سے کہ وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کوئی جن پڑا جاتا ہے، کوئی شیطان آ جاتا ہے، کوئی فلاں ہو جاتا ہے، تو اللہ بتا رہے کون سا ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے براہ راست۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے کہ انہوں نے دیکھا ہے، اس میں تو بتایا اس کی تفصیل، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ بالائی افق پر تھا۔ افق سے مراد کیا ہے؟ آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے، یہی مضمون سورہ تکویر میں آ رہا ہے۔ پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر، فکان قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ تو پیچھے بات کی تھی ہم نے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس کے بعد ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔
تو اب یہاں سے یہ بات سامنے شروع ہو جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو یہ دو موقع ہیں, یعنی اس کی تفصیل پھر اور آگے بھی آئے گی کہ یہ ایک تو موقع یہ ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے. یعنی ویسے تو وہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے, لیکن ایک ایسے موقع پر جبکہ اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فطرت الوحی کا زمانہ تھا, یعنی عرصے تک جو ہے آپ کچھ عرصے تک وحی آنا آپ پر رک گئی تھی, اور پھر اس وقت میں آپ خود پریشان تھے اس بارے میں, اور پھر آپ جبرائیل علیہ السلام کی آواز آپ کو سنائی دیتی تھی جو کہتے تھے تسلی رکھیں آپ اللہ کے رسول ہیں, میں جبرائیل ہوں. پھر ایک موقع پر وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں, اور وہ سامنے آنے کا مطلب جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں. اور یہ متعدد روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہ آپ نے 2 مرتبہ انہیں ان کی اصلی حالت میں اپنی یعنی اصلی شکل و صورت میں ان کو دیکھا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ قریب آئے اور قریب آ کر آپ کے اوپر فضا میں معلق ہو گئے اور آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف 2 کمانوں کے برابر یہ کچھ کم فاصلہ رہ گیا. یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں. اور پھر یہ جو کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اس فقرے کے 2 ترجمے ممکن ہیں. ایک یہ کہ اس نے وحی کی اس کے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی, جو کہ ہم نے ابھی کہی کہ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. اور دوسرا مطلب یہ ہوگا اگر دوسرا ترجمے میں یہ کہ جبرائیل نے وحی کی اللہ کے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی. تو ایک یہ کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی, اور دوسری یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے بندے پر وحی کی یعنی ان کو پہنچائی جو بھی اسے پہنچانی تھی. تو بات اسی اعتبار سے ہے کہ ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے. تو یہ چونکہ سلسلہ یہ شروع تھا اور بات اس میں سامنے آ رہی تھی, تو اسی اعتبار سے بات وہی ہے کہ یہ من جانب اللہ اور جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے ذریعہ واسطہ. تو یہ بات اس کے اندر واضح کی گئی ہے. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا, نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. یعنی اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ دن کی روشنی اور پوری بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے کیا, یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا, نہ یہ کوئی جن یا شیطان کا مسئلہ تھا. جتنی تعریف اس بات کی گئی ہے جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے, دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کے دل نے ٹھیک ٹھیک وہی کچھ سمجھا جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. انہیں اس امر میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ فی الواقع یہ جبرائیل ہیں اور جو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں وہ واقعی اللہ کی طرف سے. یعنی ایک بات تو ہوتی ہے پتہ نہیں کون ہے, وہی ہے یا کوئی اور ہے, اور جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. یعنی اس معاملے میں تو یہ بات اپنی جگہ ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو رسول بناتے ہیں تو اسے وہ اطمینان قلبی عطا فرما دیتے ہیں, ایک بات. دوسری بات ان کی شخصیت یعنی یہ جو جبرائیل علیہ السلام کی ہے وہ اتنی شاندار ہے جسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کیسے, یعنی ان کے بارے میں کہ جسے کہا جائے کہ واقعی یہ فرشتہ ہیں, واقعی یہ فرشتہ. جو تعلیم وہ دے رہے ہیں یہ کوئی شیطانوں کے دینے والی تعلیم نہیں ہے کہ وہ انہیں شرک سے منع کریں اور وہ انہیں اعلیٰ اخلاق کی بات بتائیں. تو غرض یہ کہ وہ نے سمجھا جانا بوجھا پوری طرح سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, اب کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. پھر اس کے بعد عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا, اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. اب یہ دوسری مرتبہ دیکھنے کی بات آئی ہے کہ یہ دوسری مرتبہ بھی انہوں نے ان کو دیکھا ہے. تو یہ بات یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسرا جو ذکر ہے اس ملاقات کا جس کا مقام سدرۃ المنتہا بتایا گیا ہے اور اس کے قریب جنت المأوا واقع ہے. تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ نے
یہاں معراج کے موقع پر گئے ہیں. تو اس میں جو چیز آتی ہے سامنے، سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کے معنی ہے آخری سرا. آخری سرا سدرۃ المنتہا کے لغوی معنی ہوں گے وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے. اب اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف تشریح کی ہے. تو اس کے بارے میں بات اصل یہی ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کے آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت و کیفیت کیا ہے. یہ اللہ کی کائنات کے، اللہ کے اسرار، وہ اسرار ہیں جس تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے، اس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں، انسانی زبان میں جو الفاظ ہیں اس کے لیے سدرہ کا لفظ ہی زیادہ موزوں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا ہے. اور جنت الماوا کے لغوی معنی ہے وہ جنت جو قیام گاہ بنے، کہا نا اس کے قریبی جنت الماوا ہے. تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے بات آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان و تقوی کو ملنے والی ہے. اور اس آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ جنت آسمانوں میں، جب وہاں عند سدرۃ المنتہا کی بات ہوئی ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے، اس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں، اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے. ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں، اور اس پر وہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں بلکہ زمین میں ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو بہرحال یہ بات بتائی جا رہی ہے، ساری بات اسی اعتبار سے ہے کہ یہ وہی من جانب اللہ ہے. یہ ساری معاملات زیر بحث نہیں ہے. معاملات زیر بحث یہی ہے کہ یہ وہی جو اس کی بنیاد پر تم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں چھاٹنے لگے ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول یعنی فرشتے کے ذریعے سے منتقل کی جا رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے. اس فرشتے کی بات بتائی گئی، اس کا کیا مقام ہے. تو پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کی بات سنو. پھر فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. یہ کب کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہی بات کہ جب آپ نے دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر دیکھا ہے تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ شان اور کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جو کچھ چھا رہا تھا کہ چھا رہا تھا. اب کیا کیفیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. یعنی یہ جو خصوصیت بیان ہو رہی کیا ہے کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تحمل کا بیان ہے. یعنی ایسی زبردست چیزیں، ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ میں کوئی چکا چوند پیدا نہ ہوئی، آپ پورے سکون کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے رہے. دوسری طرف آپ کے ضبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا اسی پر آپ اپنے ذہن اور اپنی نگاہ کو مرکوز کیے رہے، اور جو حیرت انگیز مناظر وہاں تھے ان کو دیکھنے کے لیے آپ کسی تماشائی کی طرح نظریں ادھر ادھر گھماتے نہ رہے. یعنی یہ معاملہ جو ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نہ حد سے متجاوز ہوئی، یعنی نہ تو یہ کہ کوئی آدمی ایک عظیم الشان دیکھ کر پہنچکا رہ جائے، اور یا یہ کہ اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ ادھر ہی ادھر دیکھنے میں لگ جائے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تحمل جو ہے اس کی تعریف اس آیت کے اندر کی جا رہی ہے. کہ پھر کہا لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ بات، یہ آیت جو ہے اس معاملے میں ایک بالکل واضح ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سدرۃ یہاں اس مقام پر بات ہو رہی ہے. کہا دوسری مرتبہ، تو پہلی مرتبہ جس کو دوسری مرتبہ جسے دیکھا پہلی مرتبہ بھی اسی کو دیکھا ہے. تو اس سے یہی بات استدلال ہے کہ پہلی مرتبہ بھی جبرائیل علیہ السلام ہی کو دیکھا، دوسری مرتبہ جب انہیں دیکھا تو پہلی مرتبہ بھی انہی کو دیکھا ہے. یہ بات کہ اس طرح کی کچھ چیزیں آ گئی ہیں سامنے جس میں یہ بات کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا اور یہ چیزیں، لیکن
جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مثلاً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات کہ جب ان سے بات کہی گئی، اور مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے جا کر یہ بات کی تھی. بہت ساری اس حوالے سے آپ کو حدیث جو ہے تفہیم میں نقل کی گئی ہیں، انہیں آپ اس مقام پر دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے جا کر یہ بات کہی نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ جا کے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے جواب دیا تمہاری اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور ان میں سے پہلی بات ہی بیان کی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں. پھر جیسے آگے کہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے یا ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا. تو اس اعتبار سے متعدد چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جو دیکھنا تھا یہ جبرائیل علیہ السلام کو ہی دیکھنا تھا، اور اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس انداز سے کیا کیا چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان کے 600 بازو تھے، یعنی وہ چیزیں ان کے حوالے سے آتی ہیں. تو یہی چیز کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کے بارے میں تو یہ بات بتائی ہے کہ آخرت کے اندر یعنی جنت کے اندر لوگ جو ہیں جس سورہ قیامت کے اندر اس کا مضمون وہ موجود ہے کہ نبی اکرم یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی وہاں پر بیان کیا گیا ہے. باقی باتیں جتنی ہیں کہ خواب میں دیکھا، ویسے دیکھا، یہ سب چیزیں جو ہیں بہرحال ان کے مقابلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر اب یہ ہمارے لیے کافی ہے. افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. اب ذرا تم بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزی اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے ہیں؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. تو یہاں پر اسی پر وہ موضوع بحث بنایا گیا ہے کہ یہ جو بات اس میں ہے کہ یہ جو 3 بڑی بڑی دیویاں ان کا ذکر ہے، تو یہ لات کی بات جو ہے اس کا استحان طائف میں تھا. اس کے بارے میں آپ نے سورہ فیل کے اندر اور اس میں بھی تفصیل اس کی موجود ہے وہاں کہ اس کا معاملہ ان کا نزدیک اس کی حیثیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ طائف کے لوگوں کی کہ جب ابرہا جب یہ مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تو ان بنی ثقیف یعنی ان لوگوں نے جو ہے یہ کام کیا کہ اس سے بچانے کے لیے کہ ہمارے اس معبود کے آستانے کو یہ کوئی نقصان نہ پہنچائے ایک بدرقہ فراہم کر دیا اسے کہ راستہ بتائے. وہ بھی اس کو مدتوں تک لوگ جو ہے اس کے جام مرا تھا اس کے قبر پر سنگ باری کرتے رہے اسی بنیاد پر کہ اس نے کام کیا. یعنی لوگوں کا عقیدہ اس اعتبار سے یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا تھا. پھر عزا یہ دوسری یہ دیوی ہے. لات یہ بھی اس کے اللہ کے رب العالمین فرماتے ہیں 3 دیویاں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی مرد کا تھا اس کی بنیاد پر یہ ہوا کہ وہ بڑے اچھے کام کرتا تھا اب اس کا انہوں نے بت بنا لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیویاں یہ ہیں تینوں، تو تینوں دیویاں ہی ہیں. تو یہ اس کے لیے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اس کو بھی قریش جو ہے ایک خاص دیوی کہتے تھے. اس کا استحان جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں واقع تھا. تو اس کے لیے جاتے اور پھر وہاں پر جو کچھ کیا کرتے تھے نظریں چڑھانا اور سارے معاملات کرنا. منات کا استحان بھی اسی طرح مکہ و مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے واقع تھا. تو یہ تمام ان کے نزدیک یہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے کہ یہ کس طرح کی ہیں، ان کے آغاز کیا ہے، ان کا یہاں تک کیا معاملات، ان کے پیچھے جو داستانیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بتا رہے ہیں تمہارے پاس اس بات کی کیا بنیاد ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک تو یہی کہ انہیں تم نے وہ حیثیت دی ہے جو ان کی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، یعنی انہیں تم اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. تو ان کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا کبھی؟ یہ اصل میں ہیں کیا؟
یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں جب آدمی اسے اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے تو اتنا تو ہونا چاہیے، اگر اس کے اندر کچھ اس اعتبار سے یعنی سنجیدگی ہے، یہ عقیدہ اس کی بنیاد کیا ہے اس کی تاریخ اس کی کیا ہے؟ لوگ جانتے تھے کہ یہ کون سا بت کون کہاں سے لایا اور کہاں لا کے اس نے نصب کر دیا، اور اس کے پاس کیا چیز ہے، اس کے پاس کیا اختیار ہے، کیا معاملہ اس کا ہے، یہ لوگ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ تھا یہی کرتے، اور پھر یہ کہ بیٹیاں قرار دیتے، تو بیٹیاں کس بنیاد پر قرار دے رہے ہیں، یہ کون سا معاملہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اسی اعتبار سے یہ چیز جو اس کے اندر بتائی گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی بات ساتھ ساتھ کہ تم نے اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کون سی تقسیم ہے؟ یعنی اللہ کے لیے نہ بیٹے نہ بیٹیاں، لیکن یہی بات تو کیا فرمایا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ تو یہ بات جو اس میں بیان ہو رہی ہے کل بھی تھی آج بھی ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے، اسی اعتبار سے نام ہیں تو وہ نام رکھ لیے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں یوں، تو یہ سب چیزیں کیا ان کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے، یعنی جس صاحب اختیار یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب کی بیان ہو، اللہ کے رسول نے کہا ہو، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اپنے طور پر تو فرما دیا کہ یہ جو ہے ان کا اپنا گمراہی جو ہے یہ وہم و گمان کی بنیاد پر وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس وہم و گمان کی پیروی کرنے کے پیچھے کیا چیز ہے، خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کے خواہشات یہ ہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسا معبود ہو جو دنیا میں ان کے کام بناتا رہے اور آخرت اگر پیش آئے بھی تو انہیں بخشوانے کا ذمہ بھی لے لے، اور دنیا میں ان پر کوئی پابندی نہ لگائے، بس یہ کام کر لو یہ کام کر لو، کچھ چڑھاوا چڑھا دو، کچھ یہ کام کر کے بس کام چلتا رہے، جو پورے اسلام پورے ایک نظام بناتا ہے اور رسول اس نظام کی پیروی کی دعوت دیتا ہے اور اس کے بغیر نجات کو ان کے لیے ناممکن بتاتا ہے، تو یہ چیزیں تو ان کو قبول نہیں ہیں، خواہشات نفس، تو یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی ہدایت تمہارے پاس آ گئی، ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حقیقت لوگوں کو بتاتے رہے کہ کائنات میں اصل اللہ کی ہی حکومت قائم ہے، اسے اپنی زندگی میں بھی قائم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔